رحمۃ اللہ علیہ وہاں حرم شریف میں مثنوی شریف کا درس دیتے تھے. تاجدار گولڑا ان کے درس میں شامل ہوئے مثنوی شریف کا درس. تو مثنوی شریف کے لفظوں میں نور، قرآن تو اللہ کا کلام اور حدیث اللہ کے پیارے محبوب کا کلام ہے. اور مولانا روم صاحب فرماتے ہیں قرآن کا لب لباب اور مغز میں نے فارسی زبان کے اندر مثنوی شریف کے اندر رکھ دیا ہے. مثنوی شریف کے کتنے شعر ہیں؟ 6666 جتنی قرآن کی آیتیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تو جب بھی بات سمجھاتے ہیں دل کو بات لگتی بھی ہے اور دل میں بیٹھ بھی جاتی ہے، کیونکہ وہ دل کے معالج ہیں. ساری یہ بیماریاں خرابیاں، آنکھ کی بیماری، زبان کی بیماری، زبان میں کوتاہی، اور جتنی یہ برائیاں ہیں نا، دل اگر ہو سنور جائے تو پھر ساری برائیاں ختم کر. تو یہ ہیں دل کے معالج ہیں، روحانی معالج ہیں. مولانا روم صاحب فرماتے ہیں دریا کے قریب ایک پانی کا تالاب، تمثیل کے ساتھ مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں. 3 مچھلیاں تھیں. ماہی گیر نے دیکھا اس کے پاس جال نہیں تھا. اس دن ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والا، اس نے دیکھا 3 مچھلیاں. مولانا روم صاحب فرماتے ہیں ایک مچھلی ان میں ذہین تھی اور ایک درمیانے دماغ والی تھی، اور تیسری مچھلی تھی بے وقوف، ضد دل، ہو دل، تن دل. یہ بھی ڈگریاں ہوتی ہیں، گڈ، بیٹر، بیسٹ ہوتی ہیں نا ڈگریاں. ضد دل، تن دل، ہو دل تیسری مچھلی تھی. اس آپ صاحب نے دیکھا بھی یہ تینوں مچھلیاں ہیں تو میرے پاس جال نہیں ہے، چلو میں صبح آؤں گا، جال ادھر لگاؤں گا، تینوں مچھلیوں کو پکڑوں گا جال میں، پھر ان کے ٹکڑے کروں گا آگ میں، ٹھیک ہے، نیچے آگ جلاؤں گا، دیگچی میں ڈالوں گا، انہیں پکاؤں گا، پھر کھاؤں گا. اب یہ بات کہہ کے وہ چلا آیا. مولانا روم صاحب فرماتے ہیں جو تھی نا دانا مچھلی، سمجھدار مچھلی تھی، اس نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ سنا تھا تو ہم نے کیا کہہ رہا تھا، کہ پھر اب کیا کریں کہ دریا ہمارے ساتھ ہے، ہم دریا کے ہمسائے ہیں، چھلانگ لگاؤ اپنی جان بچاؤ، چلیں دریا میں. جو تھی نا درمیانے دماغ والی کہنے لگی ابھی بہت وقت ہے، حالی ویلا بہوں پہ بہت وقت ہے. جس طرح آج کل کے نوجوانوں کو سمجھایا جائے نا، وہ کہتے ہیں جی بہت وقت ہے جی، ابھی داڑھی بھی بعد میں رکھیں گے، نماز کی پابندی بھی ابھی بہت. آنے کی بھائی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب. دادا بیٹھا ہے پوترا دنیا سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا. وہ تو کہنے لگی جی ابھی بہت وقت ہے. جو تھی نا مچھلی کون سی؟ بے وقوف، ضد دل، ہو دل، تن دل. وہ کہنے لگی اسی پانی میں مجھے پکڑ لے گا، اسی پانی سے. اس نے تو ایک نہ سنی. جو مشورہ دینے والی تھی، اچھا مشورہ تو دینا چاہیے نا، چلو بھی میں چل رہا ہوں نماز میں، آ بھی دوست، آؤ بھی دکاندار سے، چلے ہاتھ پکڑو لاؤ، ثواب آپ کو ہوگا زیادہ. وہ نماز پڑھے گا اسے بھی ہوگا، آپ کو ثواب ہوگا. اور روزے کے بارے میں جہاں بھی بیٹھے ہو ماحول، دوست احباب، گھروں کے اندر اپنے دوستوں کو نیکی کی دعوت دو، قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق بڑھاؤ، سجدوں کی عادت ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کا ذوق ان کے اندر پیدا کرو. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آخر اس نے تو چھلانگ لگائی، دریا میں چلے، باقی کتنی بچ گئی؟ صبح آ گیا جی، صبح آ گیا، اس نے جی جال لگایا. اب ہوش آیا، وہ درمیانے دماغ والی ابھی وقت بہت ہے، ابھی وقت بہت ہے. اس نے اب کیا کیا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سانس بند کر لی. سانس بند کر کے اپنے آپ کو یوں ظاہر کیا کہ مری ہوئی ہوں، اور تیرنے لگی. تو اس نے دیکھا یہ تو پہلے سے مری ہوئی ہے، یہ تو میرے لیے اس کا کھانا درست نہیں. پہلے جو مری ہوئی ہو، تیر رہی ہو، علماء سے پوچھو اس کا کھانا جائز. اس نے اس کو دم سے پکڑا اور دریا میں پھینک دیا. باقی کتنی بچی؟ کون سی؟ ضد دل، ہو دل، تن دل، وہ بات. اس کو اس نے پکڑا دی، اس کے ٹکڑے کیے دی، اس کو آگ پہ چڑھایا. اب مولانا روم صاحب نے بظاہر تو ایک سٹوری لکھی ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی قصے ہیں یا نہیں؟ حدیث میں بھی قصے ہیں.
قصہ جو ہوتا ہے نا، قصص الاولین مواعظ الآخرین، پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت ہوا کرتے ہیں، اور جو کہانی ہے یہ مقصود نہیں ہوتی، مقصود اس میں سے نصیحت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے قرآن میں۔ تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ۔ اب مولانا روم صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جو دانا مچھلی ہے یہ انسان ہے، اور جو درمیانے دماغ والی مچھلی یہ بھی ایک انسان ہے، جو تیسری مچھلی ہے کیا کہا میں نے؟ ضد دل، ہو دل، تن دل، یہ 3 ڈگریاں، ضد دل، ہو دل، یہ بھی انسان ہے۔ فرمایا سمجھدار انسان، سمجھدار انسان وہ بابا فرید گنج کا، خواجہ غریب نواز ہے، حضور کبریٰ عالم ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام زین العابدین ہیں۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں، ایسی شخصیات ہیں، دنیا میں قدم رکھا، انہوں نے یہ سمجھا دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہم تو مسافر بن کے آئے، عالم ارواح سے سفر شروع ہوا، والد کی پشت میں آئے، ماں کے شکم میں رہے، یہ چوتھا ملک ہے، دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمیشہ نہیں رہنا، یہ دنیا فانی ہے، اس لیے یہاں قدم سنبھال کے رکھنا ہے، مقصد کو سمجھنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم ہیں بندے، بندہ اچھا لگتا ہے بندگی کے ساتھ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس نے وقت ضائع، یہ حضرات جو دانا ہے نا انہوں نے وقت ضائع اور درمیانے دماغ والی مچھلی 40 سال تو عمر برباد ہو گئی، 40 سال، پھر کسی نیک آدمی کی محفل میں آ گئے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، کسی عالم دین، عالم ربانی کا بیان سن لیا، قرآن کی تفسیر سن لی، حدیث سن لی، اور کسی صاحب دل کی محفل میں آ گئے، فکر پیدا ہوا، اندر ایک احساس پیدا ہو گیا، ضمیر بیدار ہو گیا، اس کے ساتھ بیٹھنے کی برکت۔ یہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بڑا، صحبت صالح ترا صالح کند۔ اور مولانا روم صاحب اور مقام پہ لکھتے ہیں، تھا تو شیر کا بچہ، رہتا کہاں تھا؟ بکریوں کے لیول، بکرے بھی تھے، بکریاں بھی تھیں، تھا شیر کا بچہ۔ یہ بھی مثنوی شریف میں ایک مرتبہ جنگل کے شیر نے گرجدار آواز نکالی، ساری بکریاں ڈر کے بھاگیں، تو بچہ جو شیر کا تھا وہ بھی بھاگ رہا تھا۔ شیر حیران ہو گیا، مولانا روم سے فرماتے ہیں شیر حیران ہوا، چلو بکریاں تو ڈرتی کہ میں ان کے لیے کیا ہے، ان کو شکار کرنے والا ہوں، اور یہ تو میری نسل سے ہے، یہ تو میرا ہم جنس ہے، ہم جنس با ہم جنس، کند پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز، یہ تو میری جنس تھا، یہ کیوں ڈر رہا ہے؟ اس نے دوڑ لگائی، اس کو روکا، نے کہا تو کیوں ڈرتا ہے؟ کہنے لگا میں بکرا ہوں، میں بکرا ہوں۔ نے کہا نہیں تو بکرا نہیں شیر ہے۔ نہیں جی میں بکرا ہوں۔ کیوں؟ یہ احساس تھا، صحبت کا احساس تھا۔ کن کے پاس؟ اب ہمارا وقت جو شب و روز زندگی گزر رہی ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے؟ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ صاحب دل ہوتے ہیں، دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، خوف خدا والے ہوتے ہیں، فکر آخرت والے ہوتے ہیں۔ شب و روز اٹھنا بیٹھنا اکثر کن لوگوں کے ساتھ؟ مردہ دل، مردہ دل، فکر آخرت نہیں ہے، نگاہیں درست نہیں ہیں، زبان صحیح نہیں ہے، اور رات دن گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں۔ ان کے قریب اٹھے بیٹھیں گے، بتائیے دل زندہ؟ مولانا روم سے فرماتے ہیں شیر اس کو لے کے آگے چلا، آگے صاف پانی کا آیا چشمہ، اب اس کو کہتا ہے اس چشمے میں مجھے بھی دیکھ اور اپنے آپ کو بھی دیکھ۔ آج تو درس مثنوی ہو گیا، ہاں جی، مجھے بھی دیکھ اپنے آپ کو دیکھ۔ اس شیر کے بچے نے جب اپنے آپ کو دیکھا، میں تو اپنے آپ کو بکرا سمجھتا رہا، میں تو شیر ہوں، خوشی سے اس نے چھلانگ لگائی ہے۔ آج مجھے پتا چلا کہ میں تو بکریوں کی نسل سے نہیں ہوں، بکرا نہیں ہوں، شیر ہوں۔ اب یہ خوش ہو گیا، پہلے اسے خبر نہیں تھی، اس لیے کہ صحبت۔ تو ہم بھی کہتے ہیں، مولانا روم سے مشورہ دیتے ہیں، کسی صاحب نظر کے پاس بھی سفر کر کے گیا کر،
جہاں سنا نا فلاں تہجد گزار ہے، نیک ہے، صحیح العقیدہ ہے، ذکر کرنے والا ہے، متقی و پرہیزگار ہے، اور کسی کام کو چھوڑ دنیا کے کام ختم نہیں ہونے والے، صرف اس نیت سے کہ اللہ کی رضا کے لیے جناب میں آپ سے ملنے آیا، پھر اس کے پاس جا کر 10 منٹ 15 منٹ بیٹھو اس کی محفل میں، اور اگر اندر ضمیر بیدار ہونے لگے تو سمجھنا یہ کیمیا ہے، یہ صحبت میرے لیے کیمیا ہے۔ اگر اس کے پاس پیر ہو وقت کا، اس کے پاس بیٹھو دنیا کی گفتگو جاری ہے، نماز کی بات نہیں ہے۔ اگلے دن بھی کسی کا تھا ایسے، اس پر کوئی پوسٹ چیز دیکھو جی، پیر صاحبانوں کو تراویح میں تلاش کرو جی، نعت خانوں کو تراویحوں میں تلاش کرو جی، خطیبوں کو، نقیبوں کو دیکھو بھی تراویحوں کے صفوں میں بھی آپ کو ملتے ہیں یہ عاشق رسول، یا ایسے منبر پہ عاشق رسول بنے ہوتے ہیں جن کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، پیر جبے کبے والے، کیا یہ مسجدوں میں بھی آتے ہیں؟ سن رہے ہوئے نہیں؟ یا ہم بھولے ہوئے تو نہیں؟ کن کو ہم نے پیر بنا لیا ہے؟ جو اندر خود دل کے دنیا کی محبت ہے، دین کی محبت نہیں ہے۔ جب دین کی محبت دل میں ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، فکر آخرت ہوتی ہے، تو پھر اس کے پاس بیٹھ جاؤ، چاہے نام بھی بولے، صرف اس کو دیکھو، اس کی صورت کو دیکھو، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں جو ہماری خاموشی سے جس کو فائدہ نہ ہو، ہماری خاموشی سے فائدہ نہ ہو، ہمارے بولنے سے بھی اس کو۔ خواجہ محمد یار رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی، وہ چشتیہ سلسلے کے تھے، ہم تو نقشبندی ہیں، چشتیہ سلسلے والے قوالی کے بڑے عاشق ہوتے ہیں سما، تو وہ ایسے ہوتا تھا ہر سال بہاولپور سے یزمان سے آگے کہیں پہلے خطاب ہوتا تھا، تو پھر اس کے بعد کیا محفل سما۔ ایک سال وہاں گرد و نواح کے مولوی صاحبان وہ بڑے پریشان ہوتے تھے، اس مرتبہ صوفیوں کو جی ہم ڈنڈوں سے مارے، یہ انہوں نے بدعت، یہ قوالی وغیرہ، تو انہوں نے اپنے آدمی بٹھائے ہوئے تھے اور اندر انہوں نے ڈنڈے چھپائے ہوئے تھے جی۔ تو حضرت خواجہ محمد یار رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، آپ وہاں پہنچے، فرمانے لگے کہ آج ہم ترتیب بدلتے ہیں، آج ترتیب، آج پہلے محفل سما کرا، بیان بعد میں ہوگا، بعد میں ہم بیان کریں۔ اچھا جی، محفل سما حضرت بیٹھے ہیں، سما کا سلسلہ شروع ہوا، وہ جو مخالف بیٹھے تھے نا ڈنڈے چھپا کے، ایک کی طرف آپ نے دیکھا وہ تڑپنے لگا، آپ کے قریب اسے لایا گیا، آپ ہاتھ پہ رہا، میرا فریدی جوان، تو تو بڑا عاشق رسول ہے، تھا اور نسل سے، سمجھے، اور نسل سے تھا، اور ایسے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں اس کی سر بہت زیادہ ہے، مصنوعی پڑتا ہے، اس لیے لوگوں پر کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ نے فرمایا آج کا سن چوپت آواز کرے، یہ خواجہ محمد یار، آپ محفل میں بیٹھ کے منبر پہ اور ایسے سر جھکایا، 2 گھنٹے گزر گئے، لوگ دھاڑے مار کے رو رہے، کچھ بولا بھی۔ ایسے ایک مرتبہ مہمان ہوئے بابا فرید گنج شکر، کن کے مہمان ہوئے؟ غوث بہاول حق زکریا ملتانی، آج تو مصنوعی سے بات چلی۔ اچھا جی، عنوان جو میں تیار کر کے آیا تھا وہ اور تھا، وہ زکوٰۃ کے بارے میں تھا، زکوٰۃ کے بارے میں تھا، انشاءاللہ پھر آئندہ وہ بیان کریں گے۔ تو پیارے محبوب کے غلاموں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے کھانا کھلایا وسیع دسترخوان پہ، اور حضرت غوث بہاول حق زکریا ملتانی پوچھنے لگے، حضرت حال سنائیں، آپ خوش ہو گئے ہیں جی جو ہم نے اہتمام کیا؟ وہ فرمانے لگے جو ہمارے روح کی غذا ہے وہ تو آپ نے دی۔ حضرت کیا؟ وہ سما ہے، سما۔ تو آپ چونکہ سور وردی تھے، آپ تو خود نہیں سنتے تھے، ان کے لیے جی اہتمام ہو گیا جی، آپ بیٹھے ہیں جی، سلسلہ جاری ہے۔ اور ادھر ملتان کے مولویوں کو پتہ چلا، وہ کتابیں اٹھا کے لائے مناظرے کے لیے، آپ کے پاس ہے۔ حضرت غوث بہاول حق زکریا ملتانی سے کہنے لگے، آپ نے یہ کیا بدعت کا کام شروع کر رکھا ہے؟ فرمایا میں تھوڑا سن رہا ہوں، جو سن رہا ہے اس سے جا کے پوچھو، ٹھیک ہے نا؟ جائز ناجائز کا مجھ سے نہ پوچھو، میں تو دیکھو تنہا سائڈ میں بیٹھ گیا ہوں، میں تو ادھر اس محفل میں نہیں ہوں نا، جو محفل میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر پوچھو۔ اب وہاں پہنچ گئے جی پوچھنے کے لیے، حضرت نے یوں دیکھا، نگاہ اٹھا، نگاہ کس کی تھی؟
بابا فرید گنج شکر کی. اب یہ تڑپنے لگے کہاں دستار کہاں کتاب. تڑپ رہے آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں. بتاؤ جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہے چکھنے کی بات. سن رہے بھائی, ایک ہوتی ہے سنانے کی, گفتگو کرنے کی. آپ نے لنگڑا آم یا آم دیکھا ہی نہیں ساری زندگی, چکھا ہی نہیں. میں جی ممبر پہ بیٹھ کر اس کا ٹیسٹ آپ کو سمجھانے لگوں, سمجھا لوں گا جب تک آپ چکھیں گے. یہ محفلوں میں صوفی تڑپا کیوں کرتے ہیں جی؟ ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا, ہم تو گئے تھے, لیکن یہ تڑپتے ہیں بھئی آپ نے چکھا ہی نہیں, اندر آپ کے نور منتقل ہی نہیں ہوا. آپ غوث پاک کے وعظ کی محفلوں کا ذکر الفتح الربانی تو پڑھ کے دیکھو. جب غوث سمدانی قندیل نورانی خطاب فرماتے تھے, 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا. دائیں طرف دیکھا ہے جیسے لوگوں کے حالات ایسے گفتگو فرما دی ہے. بائیں طرف کی طرف آپ نے نگاہ فرمائی ہے, لوگ تڑپ رہے ہیں. لوگ ایسے بھی ہوتے تھے گریبانوں کو پھاڑ دیتے تھے, کچھ ایسے تھی روحیں پرواز کر جاتی تھیں. خطاب کن کا تھا؟ غوث الورا کا خطاب. لوگ کہتے ہیں یہ جی کیا ہو جاتا ہے ذکر کرنے والا. اللہ کے بندو, ایسے دور میں ہوں آپ نے یہ چیز چکھی نہیں ہے, اس لیے کہہ رہے ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. رسالہ کشہرے والے ہیں ابو القاسم کشہری, ان کے مرشد سفر کرتے ہوئے کسی جگہ دیہات کی مسجد میں پہنچے. کچھ آدمی بیٹھے کہنے لگے لگتا ہے جی آپ عالم ہیں, ہمارا جی چاہتا ہے خطاب تو سنا. فرمایا کہ دیکھو میں خطاب کروں گا برداشت کو نہیں کر سکتا. بار بار منت سماج فرمانے لگے نہیں بھائی میں ایسی کیفیت میں ہوں آپ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. منت سماجت کی. حضرت ابو القاسم کشہری کے مرشد جب یہ اپنے مرشد کو ملنے جاتے تھے نا ابو القاسم صاحب, تو اس دن یہ کیا کرتے تھے, اس دن روزہ رکھتے تھے, غسل کرتے تھے مرشد کے دیدار کے لیے. اب تو آداب بھی نہیں رہے, طلب بھی نہیں رہی. تو انہوں نے جس وقت ممبر پہ بیٹھ کر نا جی ایک جملہ پڑھا عربی کا, پھر دیکھا پیچھے بیت اللہ شریف کی طرف, ایک جملہ پڑھا دائیں طرف دیکھا, دوسرا پڑھا بائیں طرف دیکھا. اب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے, خطاب فرمایا, سارے لوگ تڑپنے لگے. اور میں نے کتاب میں پڑھا ایک بھی نہ بچا, ایک بھی نہ بچا. جنید بغدادی نے ایک مرتبہ خطاب کیا اور ایک آدمی ایسے جوش میں آ کھڑا, اس کی روح پرواز کر. تاجدار گولڈا کے فیض یافتہ مولانا عبدالغفور ہزاروی حضور داتا صاحب کی مسجد میں خطاب انہوں نے شروع کیا. ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ سر میں شعر پڑھتے تھے, پھر مختلف ایسے انداز سے شعر کو آواز کو گھماتے تھے, اور اس کے بعد قرآنی آیات آگے تفاسیر حدیثیں پڑھتے تھے. اور انہوں نے خطبہ پڑھ کے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی فاطمہ, یہ جو شعر ایسی رسیلی چسیلی آواز میں پڑھا ہے. پینٹ پتلون والا جوان کھڑا ہو گیا, ہاتھ باندھ کے کہنے لگا حضرت ایک بار تو پھر سنا. آپ نے پھر پڑھا آواز سے, رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, دل موم ہو گیا, کہنے لگا جی چاہتا ہے ایک بار تو پھر سنا دو. حضرت نے تیسری بار پڑھا, وہی تڑپتا رہا, روح پرواز کر گئی. کیا سن رہے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ نگاہوں میں آگ ہوتی ہے, لفظوں میں آگ ہوتی ہے, لیکن کنیکشن جڑ جائے. اللہ کرے کہ دل, یہ جو دل کا برتن ہے یہ سیدھا رہے اور نسبت قائم ہو. پھر دیکھتے ہیں کہ مثنوی شریف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی میں تاثیر کیا ہے. جب مولانا صاحب دعا مانگتے تھے, اب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, آخر میں یہ عرض کر رہا ہوں, دعا مانگتے تھے یا اللہ جیسے تو نے علامہ بنایا ہے نا, مجھے ایسا بھی کوئی ملا دے جو مجھے اندر والا نور بھی دے دے, اندر بھی تڑپ پیدا کر دے. علامہ تو ہوں, مفتی تو ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے القاء فرما دیا شمس تبریز کو, جاؤ ایک عالم دین کے اندر طلب ہے, اس کے سینے کو گرما کے. آپ کس انداز میں گئے, فقیرانہ درویشانہ. اور ان لوگوں کو ہم پہچانتے نہیں, ہم تو ظاہری جبہ و دستار کو دیکھتے ہیں, لباس ظاہری کو دیکھتے ہیں. وہ بیٹھ کے طالب علموں کو حضرت پڑھا رہے تھے, انہوں نے پوچھا مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا مولانا روم صاحب نے, یہ کیلو کال استو نمے دانی, یہ کیلو کال ہے, قرآن حدیث کی بات آپ کو پتا. آپ اندر سے تو حیران ہوئے ہوں گے کہ میں آپ کو کچھ سمجھانے آیا ہوں,
آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے، کیونکہ علامہ تو تھے نا، محدث تھے، لیکن جو علم ان کے پاس تھا ان کے پاس وہ اچھا دوپہر کے وقت جس وقت وقفہ ہوا، تفریح ہوئی، حضرت کا ساتھ گھر چلے گئے تو آپ نے ان کی ساری کتابیں بڑی بڑی اٹھا کے نا پانی کے تالاب میں پھینک دی، پانی کے تالاب۔ طالب علموں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت قیمتی ذخیرہ وہ جو دیوانہ آیا تھا اس نے ضائع کر دیا۔ آپ ایسے جلال میں ہے، فرمایا تو نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، تالاب میں اندر اتر گئے، کتاب اٹھائی اور ایسے یوں جھاڑی، گرد و غبار ہوتا اور کتاب دکھائی، آپ کہتے ہیں یہ تو میں نے نہیں دیکھی میری کتابیں، بل حضرت کی کتاب ایک ایک انہوں نے نکال دی، لیکن جو ہی پانی سے نکالتے اور جو ہاتھ مارتے گرد و غبار، حیران ہو گئے مولانا روم صاحب، وہ درویش یہ چیز یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے پوچھا تھا، تو نے کہا تھا کیلو کال ہے، تو نہیں جانتا، اب مجھ سے پوچھ رہا ہے تو یہ حال است، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا تو نہ میدانی، تجھے خبر نہیں، بس یہ نکاح فرما کے یہ دکھا کے تڑپا گئے مولانا کو۔ 4 سال کے 5 سال مولانا روتے رہے، تلاش کرتے، تقریریں کرنا بھی بھول گئی، وہ کہاں گیا جو اندر آگ لگا گیا۔ پھر گئے تھے ایک جگہ بازار میں، بانسری تھی ان کے پاس، بانسری ہاتھ میں تھی، بجا رہے تھے اس رنگ میں، تو آپ گئے، کہنے لگے مولانا بانسری بجاؤ۔ اب مفتی صاحب کو کہیں، مولانا کو کہیں جناب بانسری بجاؤ جی، بانسری دی جی، انہوں نے جس وقت پھونک ماری 7 سوراخ بانسری کے ہوتے ہیں، یہ جو لطائف ہوتے ہیں یہ بھی 7 ہیں۔ ہمارے نقشبندی حضرات لطیفہ قلب، سر خفی اخفا، روح سر خفی اخفا، اور یہ لطیفہ نفسی اور سلطان الاذکار، یہ بھی 7 ہیں، 7 سوراخ ہوتے ہیں۔ فرماتے میں نے پھونک ماری ہے تو اور عالم سے تعلق جڑ گیا، اور عالم سے تعلق جڑ گیا۔ اللہ کرے یہ اندر والا ضمیر بیدار ہو، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے قوموں کے مرض کہن کا چارہ، وما علیہ الا البلاغ۔ سن کے